السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، اس وقت عمر صدیق اور توصیف الرحمان کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف ان کی باتیں آ رہی ہیں، کوئی کہیں ویڈیو آ رہی ہے، کہیں ان کی تحریریں آ رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ وجہ یہ بنی ہے کہ عمر صدیق صاحب نے اس سے پہلے ایک ان کی ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے ایک یعنی بریلویوں کے متعلق کوئی سوال پوچھا گیا، اس کے جواب میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بعض صورتوں میں صحابہ میں شرک پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمر سے اس کی توصیف الرحمان کی ویڈیو آئی، جس میں ہم نے بھی ویڈیو اس پر بنائی کہ توصیف الرحمان نے کچھ رعایت کی ہے، نرمی کی ہے عمر صدیق کے لیے۔ کیونکہ ہمارے علماء کی باری آتی ہے یا ہمارے علماء سے ایسی بات اگر ہو جاتی تو پھر بہت کچھ کہا جاتا، بہت سختی اختیار کی جاتی۔ ان کی ویڈیوز موجود ہیں، بہت سختی کرتے ہیں، معمولی باتوں میں آ رہے ہیں، اتنی بڑی بات نہیں اس کے باوجود، لیکن انہوں نے نرمی کی۔ لیکن اس ویڈیو کے اندر یعنی یہ جو بات دوسری ویڈیو آئی ہے اس کی عمر صدیق کی اور توصیف الرحمان کی عمر صدیق کے خلاف، اس میں پھر بھی نام نہیں لیا، اتنی سختی بھی اختیار نہیں کی، لیکن وہاں ویڈیو دکھائی ہے عمر صدیق کی۔ اس ویڈیو میں توصیف الرحمان نے عمر صدیق کی ویڈیو دکھائی ہے اور اس میں عمر صدیق کا رد جو کیا ہے، کس نے؟ یہ توصیف الرحمان نے عمر صدیق کا رد کیا۔ لیکن عجیب بات اس میں بہت بڑی عجیب بات پائی گئی کہ یہ توصیف الرحمان کی ویڈیو میں وہ بڑی عجیب بات ہے، عمر صدیق کی ویڈیو دکھائی، اس کا رد کیا۔ عجیب بات بھی آپ کو دکھائیں گے، آپ دیکھیں کس انداز سے جو ہے نا اس کا رد کیا ہے۔ دوسری بات سمجھاتے ہوئے ان عالم صاحب نے فرمایا کہ بریلویہ کا شرک عملی شرک ہے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اعتقاد کے ساتھ نہیں۔ عقیدے میں شرک تب ہوگا جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانتے ہوں۔ بریلویاں دے اندر جڑا شرک ہے نا، یہ شرک عملی ہے، ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਤਕਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ۔ اب ناظرین کرام، عمر صدیق کی بات کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بھی دکھائی ہے اس میں توصیف الرحمان نے، اور ساتھ ساتھ آیات بھی، قرآن آیات سے اس نے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پوری ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں گے قرآن آیات پڑھ کر دکھایا، اور اس میں توصیف الرحمان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بریلوی مشرک ہیں، سیدھی سیدھی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بریلوی مشرک ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر توصیف الرحمان دکھا رہے ہیں۔ لیکن بہت ہی حیران کن بات ایک جو ہے نا وہ سمجھ میں آئی کہ دیکھیں عمر صدیق کی جو گفتگو تھی، اس میں بہت خطرناک بات یہ تھی کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق یہ بات کہہ دی کہ بعض صورتوں میں سے شرک پایا جاتا تھا۔ لیکن یہاں رد کس کا کیا جا رہا ہے؟ عمر صدیق کا۔ لیکن ان کی ویڈیو جو ہے نا توصیف الرحمان، ان میں قادیانی کو خوش کیا جا رہا ہے، یعنی یوں محسوس ہو رہا، وہاں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ روافض کو خوش کیا جا رہا ہے، یا روافض خوش ہوں گے عمر صدیق کی ویڈیو سے، اور یہاں کیا ہوگا؟ یہاں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تو قادیانی خوش ہوں گے، یعنی کسی نہ کسی طرح غیر مقلد کی بات جا کر اسلام کے دشمن کو خوش کرتی ہے، دین کے دشمن کو خوش کرتی ہے۔ وہاں جو عمر صدیق کی گفتگو سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گستاخی کی جا رہی تھی، یہاں ان کی بات سے یہ ہے کہ اگر بریلویوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تو قادیانی کے پیچھے ہونی چاہیے۔ یعنی گفتگو اس انداز ہے۔ آپ یہ بھی سن لیں کہ اس نے توصیف الرحمان نے صاف یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ کے نزدیک دیکھیں نا کہ ان قبر پرستوں کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے تو پھر کیا ہے ان میں؟ پھر ان کے پیچھے پڑھ دو۔ کن کے پیچھے؟ قادیانی کے پیچھے۔ آپ سن لیجئے۔ حضرت نے شرک اکبر میں مبتلا قبر پرستوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی تعلیم دی، حالانکہ ان میں عملی شرک کی موجودگی کا اعتراف بھی کیا۔ اس حوالے سے صرف اتنا عرض ہے کہ حضرت کے نزدیک قادیانیوں اور لاہوری مرزائیوں کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اگر آپ کے نزدیک ایمان کا صحیح العقیدہ ہونا اور شرک اور کفر سے بری ہونا لازمی نہیں ہے تو پھر آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جناب قادیانیوں کے پیچھے نماز کے قائل نہیں تو شرک اکبر میں مبتلا قبر پرستوں کے پیچھے نماز کی گنجائش کیسے نکال لی؟ عجیب۔ اب رہی بات یہ کہ ہم اس گفتگو کے دوران ہم ہشام الہی ظہیر کو یاد ضرور کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ کاش کہ آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کے پاس فرصت ہو، کیونکہ آپ چند دن پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کو کہہ رہے تھے کہ مفتی طارق مسعود کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں کہیں بھی اہل حدیث ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ہشام الہی ظہیر صاحب کہہ رہے تھے۔ تو ہشام الہی ظہیر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بھئی ہماری بات کہیں یہ غیر مقلدین مان جائیں گے۔ ایک تو وہ بات ہوتی ہے جو چھپی ہوئی بات ہے نا، چھپی ہوئی بات ہے، ممکن ہے کوئی بندہ اسے نہ بتائے یا نہ دکھائے،
اور ماننے سے انکار کرے بھائی نہیں نہیں ہمارے اندر ایسی چیز نہیں ہے. یار یہ چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا ان کے اختلافات کو دیکھ رہی ہے. ابھی قریب کے اندر جو ہے نا یہ عمر صدیق اور غلام مصطفیٰ ظہیر کا مناظرہ ہوا بہت سختی کے ساتھ. ان کے کثرت سے اختلافات موجود ہیں، ایک ایک مسئلے میں کثرت سے اختلافات ہیں. کتنے ان کے جو ہے فرقے بن چکے ہیں، گروہ بندی ان کے اندر ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود ایک بندہ جو پوری دنیا جس چیز کو دیکھ رہی ہے، ایک بندہ کہ نہیں ہمارے اندر مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں کہیں کوئی اہل سے اختلاف نہیں ہے. تو بتائیں آپ اور میں ان سے کیا امید لگائیں کہ حق کو تسلیم کریں گے؟ آپ اور میں ان سے کیا امید لگائیں کہ ہم دلائل پیش کریں گے یہ مان جائیں گے؟ یہ تو بالکل بات ہے نا، یہ ذہن ہے ان کا کہ بھئی آپ ہمیں ائمہ کی تحقیق پیش کرتے ہو، ہم خود محقق ہیں. آپ ہم یہ کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے، یہ جو نا ماہرین دین کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم خود ماہرین دین ہیں، ہماری پیروی، گویا یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پیروی کرو، ہم ہی سمجھنے والے. یعنی واضح طور پر یہ بات ہے. لیکن یہاں جو ہے نا عمر صدیق اور توصیف الرحمان کا بڑا سخت اختلاف چل رہا ہے. لیکن عمر صدیق بھی کہاں خاموش ہونے والے ہیں، وہ بھی تو کہتے ہیں کہ میں مناظر ہوں، میں بڑا محقق ہوں، میری بہت بڑی بات ہے. میں نے تو بھائی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے صاحب سامنے جو ہے نا وہ ٹیبل پر ٹانگ رکھ کر اسے چیلنج کر دیا تھا نا. تو یہاں یہ خاموش ہونے والے کہاں ہیں؟ توصیف الرحمان کی ویڈیو کے بعد فوراً ان کی تحریر آ گئی. انہوں نے جو ہے نا اپنے پیج پر تحریر شیئر کی ہے، وہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا اختلاف آگے جا سکتا ہے اور ان کے اندر شدت پیدا ہو سکتی ہے، اور ویڈیوز آنے والی ہیں، اور ان کا جیسے جیسے اختلاف ہوگا نا اور ان کی حقیقتیں سامنے آئیں گی. ابھی ایک تو حقیقت یہ آئی کہ ان کے اندر صحابہ کی اتنی مخالفت پائی جاتی ہے کہ صحابہ سے شرک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ قادیانیوں کے لیے بھی گنجائش رکھے بیٹھے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی نماز ہونی چاہیے. تو عمر صدیق نے کیا لکھا؟ عمر صدیق نے توصیف الرحمان کو مخاطب کر کے لکھا کہ جناب سید توصیف الرحمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھا ہے جناب جمع خاطر رکھیں، آپ کے کلپ کا جلد علمی رد پیش کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. یہ عمر صدیق نے لکھا. اور آگے لکھا کہ آپ کو ابھی پڑھنے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، ہم اگر یہ کہتے تو ہمارے چینل پر جو ہمارے دوست غیر مقلدین ہیں اپنے کومنٹس باکس میں بہت کچھ لکھ دیتے، بہت کچھ برا بھلا کہہ دیتے کہ بھائی آپ جو نا ہمارے اتنے بڑے علامہ ہیں، محقق ہیں، فضیلت الشیخ ہیں، بہت کچھ ہوں گے نا، ہمیں انکار نہیں ان سے. لیکن ان کے متعلق آپ نے کہا وہ تو بہت بڑے علم والے. لیکن آپ کے مناظر، آپ کے محقق وہ کہہ رہے ہیں کہ توصیف الرحمان کو ابھی پڑھنے کی ضرورت ہے. جب بھائی ان کو ابھی تک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے پاس علم نہیں تھا، تو اتنی بڑی باتیں کرنا، علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف اتنی باتیں کرنا کہ بھائی وہ ابھی تک پڑھائی نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تو محقق ہونے کے دعوے کرنا اور پھر بہت بڑی بھڑکیں مارنا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ ابھی تک آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ابھی تک آپ نے علم ہی حاصل نہیں کیا. آپ کے خود کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے نا، آپ کے محقق، آپ کے مناظر کہہ رہے ہیں. آپ ابھی تک پڑھے نہیں ہو تو پھر اتنی بڑی باتیں کہنا اور لوگوں کو علماء سے متنفر کرنا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ لوگوں کو گمراہی کرنا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. عمر صدیق کس کو کہہ رہے ہیں؟ توصیف الرحمان کو. آگے عنوانات لکھے ہیں کہ شرح حدیث ذات انوات اور العذر بالجہل. اور دوسرا لکھا شرک اعتقادی اور شرک عملی میں فرق. تیسرا لکھا کلمہ گو مشرک کافر ہے یا مسلم. آگے لکھا اہل حدیث اور خوارج کی توحید کا فرق. اس سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ عمر صدیق یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث اور خوارج ان کی توحید میں فرق ہے. گویا توصیف الرحمان کی جو توحید ہے وہ خوارج والی ہے. محسوس اشارہ یوں محسوس ہوتا ہے نا. آگے لکھا کہ شیخ الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور مشائخ عرب شیخ بن باز، شیخ صالح فوزان، شیخ صالح المنجد وغیرہ ہم سے بے وفائی کیوں کرنی پڑی؟ گویا کہ ان کا عقیدہ اور ہے اور توصیف الرحمان کا اور ہے. کہتے ہیں وہ ذات انوات والی حدیث کی شرح کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک ان کی اس کی شرح اور ہے، اور جو توصیف الرحمان آیات پیش کر رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں، وہ مفہوم وہ کوئی اور پیش کر رہے ہیں. آخر میں لکھا کہ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. یہ عمر صدیق نے لکھا. ناظرین کرام، اب یہ ان کا بہت بڑا اختلاف چل رہا ہے. اب آپ کوئی ہمت کر لینا، وہ یاد دلا دیں ہشام علیہ ظہیر کو، بھائی آ جائیں دیکھ لیں، شاید ممکن ہے بیچارے دیکھ کر تو مان لینا، دیکھ کر مان لیں کہ بھئی ہمارے اندر اختلاف چل رہا ہے. ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.